سب سے بڑا المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی مجرم سمجھا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو خطاوار سمجھا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھا ہی نہیں ہے، میں ساری دنیا کو گنہگار سمجھتا رہا اور اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا رہا۔ اگر اللہ کا ہر بندہ اور اللہ کی ہر بندی اپنے آپ کو خطاوار سمجھ کر کے توبہ کرنے پر آ جائے، خدا پاک کی قسم دنیا کے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ سنوار دے گا، اللہ دشمن کو دوست بنا دے گا حق تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ مقلب القلوب وہی ہے، مصرف القلوب وہی ہے، دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے اور دلوں کو بدلنے والا وہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ استغفار کی ضرورت ہے، اور یہ استغفار بھی شکر ہی کی ایک چیز ہے، تو اب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ جل شانہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ رب کریم سے ملنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ شکر کا ہے، ایک راستہ صبر کا ہے، اور نبی کی زندگی میں دونوں راستے ملے۔ نعمتوں کے ملنے پر آپ نے وہ شکر فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو ہی ہے، تیری تعریف وہی ہوگی جو تو کرے گا۔ کوئی بندہ اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا ہے جیسے اللہ کی شان ہے۔ تو حقیقت یہ، اور صبر کے حالات کیا ہے؟ صبر کے حالات یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کے عالم کا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو کھانا نہیں ملا 3 دن تک، تو اور اس کے بعد پانی مل رہا ہے اور تھوڑا سا کھجور مل رہا ہے، اس پر بھی آپ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، انتہائی بھوک کے بعد جو کھانا ملے گا اللہ کے وہاں اس پر بھی سوال کیا جائے گا، اللہ کے وہاں اس پر بھی پوچھ ہوگی کہ ہم نے تم کو یہ نعمت عطا کی تھی، تم نے اس کے اوپر میرا کتنا شکر ادا کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری لائف، ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر انسان آخرت کی طرف رواں دواں ہے، اور ہم نے اس وبا کے زمانے میں قریباً 1.5 سال کے اندر اپنے بے شمار لوگوں کو قبرستان کے حوالے کر دیا، بے شمار لوگوں کو قبرستان کے حوالے کر دیا۔ نہ معلوم کتنے جنازے دن میں یہاں پڑے گئے ہوں گے مسجدوں کے اندر، نہ معلوم کتنے اقارب اور رشتہ داروں کے جنازوں کو ہم نے اٹھایا ہوگا، اور وہ قیامت کا منظر تو اپنی جگہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ بھاگنا قیامت میں کہ بیٹا باپ سے اور ماں بیٹی سے اور شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، وہ قیامت کا منظر اپنی جگہ۔ دنیا کی اس وبا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اولاد اپنے باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاتھ لگانا تو درکنار، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں تم ہی کفن پہنا کر غسل دے دو، ہم ٹچ نہیں کریں گے، اور تم ہی اگر دفن کر سکتے ہو تو کر دو، گھر پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے جتنے احوال ہیں اللہ سب کو دنیا میں ہماری نظروں میں بتا دے گا۔ قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ سارے احوال اللہ دنیا میں بتا نہ دے۔ حضرت کی ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ وہی پر اشکال کیا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے اور وہ دکھائی بھی نہ دیں، اور زنجیر کو پتھر پر کھینچنے کی طرح آواز آئے اور محمد اس میں سے کیچ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ذرا سی دیر میں وہ وحی والا چلا بھی جائے جبریل، اور وہ وحی آپ کے دل پر پیوست بھی ہو جائیں اور آپ پڑھنے بھی لگ جائیں، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ وحی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ شاہ صاحب کے زمانے میں فونوں کا یہ طریق ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے نبی پر اترنے والی وحی کو اس مخلوق سے جب تک کہ ثابت نہیں کرا دے گا قیامت قائم نہیں کرے گا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ ٹیلی گرام پہلے ہوا کرتا تھا، پہلے پوسٹ آفس کے ذریعے سے خط بھیجے جاتے تھے، اس کے بعد ٹیلی گرام آئے، پھر ٹیلی گرام کے بعد لوکل فون آئے،
اور لوکل فون کے بعد پھر موبائل آیا، اور پھر موبائل کے اندر ترقی ہوئی، تو وہ ترقی ہوئی کہ انسان ایک وقت میں یہاں بیٹھ کر دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، بات بھی کر رہا ہے، اور بالکل لائیو چل رہا ہے، اور جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہیں بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی کا مسئلہ بھی تو یہی ہوا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فون کے ذریعے سے، مخلوق کے ذریعے سے ثابت کرا دیا کہ مخلوق ہو کر جب آنن فانن اسی سیکنڈ میں یہاں سے بیٹھ کر امریکہ بات بھی کر لیتا ہے اور دیکھ بھی لیتا ہے، تو میرا جبریل محمد الرسول اللہ پر آ جائے اور آنن فانن وہی دے دے تو اس پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ رب کریم جو ہے وہ ساری باتیں جو آخرت میں پیش آنے والی ہے، یا دین سے متعلق جو مسائل ہیں اور شریعت سے متعلق جو مسائل ہیں، وہ جب تک سائنس کے ذریعے سے دنیا میں ثابت نہیں کرا دے گا، وہاں تک قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اصل آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی جگہ بنائی ہے، اور جب کھیتی کا وقت ہوا کرتا ہے اس وقت انسان اور فارمر اور کسان جو ہے وہ اگر کھیتی جو ہے بوئے نہیں، کچھ دانہ نہ ڈالے، کچھ لگائے نہیں، تو وقت آنے پر کچھ کاٹنے کو نہیں ملے گا، دامن خالی ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح موت کے موقع پر اگر ہم کچھ کاٹنا چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب ہم نے کچھ بویا ہی نہیں ہے تو کیا کاٹیں گے؟ ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باب میں لکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اپنی ذات کو خطاب کر کے، ربیع رات کے اندر اٹھ کر کے اپنے رب کے دیے ہوئے کھیت میں کچھ رکعتوں سے دانے ڈال دے تاکہ قیامت میں اس کو کاٹ کر کے جنت میں لے جائے۔ یعنی رات کی تہجد کے اندر تو کچھ دانے ڈال دے تاکہ قیامت کے اندر لے جائے جنت کے اندر۔ اور میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہمارا نفس جو ہے نا وہ انتہائی شرارتی ہے، بڑا شریر ہے یہ نفس، اور دوستی پھر اس کی صحبت جو ہیں وہ مردود ابلیس سے ہیں، شیطان سے ہیں، اس لیے وہ اس کا پیر ہے۔ ہمارے نفس کا پیر جو ہے نا وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، اور وہ ہمارے نفس کو بگاڑتا رہتا ہے، اور جو ہے نہ کرنے کی باتوں پر ہمیں ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اس لیے ابلیس کی تعلیمات، اور یہ عجیب و غریب، میں نے ابھی کسی بیان میں سنایا تھا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے انسانی شکل میں ایک آدمی آیا، پوچھا بھائی کون ہو تم؟ کہا وہی ہوں جس پر تم لا حول پڑھتے ہو۔ کہا اچھا، تم مل گئے تو اچھا ہوا، مجھے تجھ سے سوال ہے۔ کہا سوال کیا؟ کہا سوال یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم تھا آدم کو سجدہ کر لے، بس اتنا ہی تو تجھے کرنا تھا، جب ملائکہ نے سجدہ کر لیا تو تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اب جواب دیکھیں، جنید بغدادی کے پاؤں بھی ہل گئے اس کی بات پر۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اچھا جنید، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر خالق موجود ہو تو خالق اور رب کے ہوتے ہوئے مخلوق کو سجدہ کروں، کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ جواب تو سنیں اس کا، کیا کہہ رہا ہے کہ خالق اور رب موجود ہیں، اور رب کے ہوتے ہوئے میں جو ہے مخلوق کو سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید کہتے ہیں کہ میرے دل پر بھی یہ بات آ گئی کہ واقعتاً اس کی دلیل تو بڑی مضبوط ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مخلوق کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ موجود ہے وہاں پر اور میں مخلوق کو سجدہ کروں۔ فرمایا جیسے ہی اس کی بات پر مجھے کچھ یقین آیا، میرا ایمان نکلنے لگا، میرا ایمان سلب ہونے لگا، میرے اوپر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اگر اللہ میری یاری نہ کرتا، میری مدد نہ کرتا، مجھے الہام کی شکل نہ دیتا تو خطرہ تھا کہ میرا ایمان نہ چلا جاتا۔ رب کریم نے میری مدد کی اور میں نے اس کو جواب دیا کہ حکم رب کو ماننا یہ رب ہی کو ماننا تھا، اللہ کے حکم کو ماننا یہ اللہ ہی کو ماننا تھا۔ اگر تو حکم مان لیتا تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ہو جاتا، جیسے میں اور آپ ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ جو کر رہے ہیں وہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، حکم رب پر اس پہلو پر سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تو ہمارا اللہ کو ہو رہا ہے، تو ہم تو حکم رب پر سجدہ کر رہے ہیں اور یہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہوا، اللہ ہی کو ماننا ہوا۔ تو
یہ جو دلائل لاتا ہے نا ابلیس، اور ہمارے نفس کو جب وہ دلائل دیتا ہے تو ان دلائل کے چکر میں ہم ایسے پھنس جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کبھی ایمانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اس مردود سے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کے تحفظ کے لیے ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ اس لیے نعمتوں میں شکر اور مصائب میں صبر، نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور مصائب میں صبر کیا جائے، مصائب میں جو ہے شکوہ شکایت نہ ہو۔